अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक बड़ा यूनिक है और आगे गर्मियां आ रही हैं और सब लोगों को इसकी ज़रूरत पड़नी है। टॉपिक क्या है? लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से जो लोग ये काम पहले कर रहे हैं या किसी ने अगर किया है तो मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। लेकिन ऐसा मत करें कि जब मैं ये डेवलपमेंट करूं और आपसे शेयर करूं तो उसके बाद क्रिटिसाइज करें। इस काम को कहते हैं कि ना तो खेडना है और ना खेडन देना है। आप आए और मेरे साथ अपनी डेवलपमेंट को शेयर करें अगर आपने कुछ किया है तो। लेकिन मैंने किया है और आपसे चाहता हूं कि शेयर करूं और ये इसका फ़ायदा आपको और हर घर को होगा इसका फ़ायदा। टॉपिक है हाइब्रिड एयर कंडीशनर, यानी एक ऐसा एयर कंडीशनर जो कूलर के तौर पे भी काम करे, जिसमें बिजली का खर्च आधा रह जाए और आपका पुराना एसी भी इस पे शिफ्ट हो सके। तो ये एक डेवलपमेंट मैंने की है, आपसे शेयर करता हूँ। और जिस बंदे ने ये करना हो या पहले कोई इस तरह की डेवलपमेंट की है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अब इसका जो है वो मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं कि लॉजिक क्या है, इसकी प्रिंसिपल क्या है, ताकि कोई भी चीज़ अगर मैं ऐसे बात कर दूं कि जी इससे इतनी बिजली की सेविंग है या ये है और वो है, तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो समझदार लोग हैं या साइंटिस्ट हैं वो इसको पहले जो है वो लॉजिक को समझते हैं, और लॉजिक के बगैर जो भी बंदा बात करता है उसकी बात का कोई वेटेज नहीं होता। तो अब लॉजिक क्या है इसमें? पिछले साल मैंने अपने घर में ये इम्प्लीमेंट किया था और इस साल मैं इसको कमर्शियली इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ ताकि लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए और वो लोग ये काम कर लें। आपने देखा होगा कि जब एयर कंडीशनर चलता है तो उसमें से पानी वेस्ट हो रहा होता है, नीचे गिर रहा होता है, और जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है यानी बरसात में, तो वो उसकी पूरी जैसे एक टूटी खुली हुई होती है वैसे पानी उसका डिस्चार्ज हो रहा होता है। वो पानी कहाँ से आता है? वो हवा से आता है। और जब आप देखें कि कूलर क्या करता है, कूलर बेसिकली आपके उस पानी को जो है वो इवेपोरेट करता है और ह्यूमिडिटी को ज़्यादा करता है, एसी ह्यूमिडिटी को कम करता है। तो एयर कंडीशनर जो है वो आपके कमरे के अंदर से पानी सारा निचोड़ कर उसको बाहर निकाल देता है, और कूलर क्या करता है कि वो पानी इवेपोरेट करके हवा के अंदर इन करके वो कमरे के अंदर फेंक रहा होता है। यानी दोनों का काम उल्ट है, लेकिन दोनों में कूलिंग हो रही होती है। अब जो कूलर है बेसिकली आप ये देखें कि वो 4 डिग्री तक आपका टेम्परेचर कम कर देता है और बड़ी कंफर्ट फील होती है, क्योंकि आप जो है वो जब ह्यूमिडिटी इन होती है तो आपको एक कंफर्टेबल माहौल मिलता है। लेकिन अगर एक्सेस हो जाए और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए और इवेपोरेशन रुक जाए, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए हवा में, तो हवस का बायस बन जाता है। अब 4 डिग्री तक इवेपोरेशन से कूलिंग हो जाती है। जो घड़ों में पानी रखा जाता था और वो ठंडा हो जाता था, वो भी इसी वजह से होता है। तो ये एक रीज़न थी। अब एयर कंडीशनर जो है वो पानी को निचोड़ कर बाहर निकाल रहा है। अगर एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कि मैंने बनाया है, अभी मैं उसको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग खाम खा के उसको क्रिटिसाइज करने वाले हैं या कहेंगे जी हमने तो ये पहले किया हुआ है या हमने तो यहाँ तक किया हुआ है, वो पहले कर लें उसके बाद मैं डिस्प्ले करूंगा। तो अब वो डिवाइस एक बनाया है जो ह्यूमिडिफायर है, यानी वो ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रहा है और वो हवा एसी सक कर रहा है। और जब वो सक करता है तो 4 डिग्री, क्योंकि उस इवेपोरेशन से टेम्परेचर कम हो जाता है, तो आपने अगर अपना 26 पे सेट किया हुआ है एसी को, तो जब वो 26 को टच करेगा टेम्परेचर तो एसी ऑन हो जाएगा और वो पानी सारा निकाल देगा। पीछे से वही पानी रीसर्कुलेट करके उसमें आ रहा है इस डिवाइस में। तो अब ये है कि 4 डिग्री तक आप इवेपोरेशन से कम करते हैं और बाकी एसी जो है उसकी कूलिंग से कम करता है, यानी उसकी जो कंडेंसर है वहां से हवा टकरा के अंदर जा रही होती है और कूल हो रही होती है।
اب اس میں آپ کو ایک انفارمیشن دے دوں کہ اے سی جو سپلٹ اے سی ہیں ان کا جو انٹرنل سرکٹ ہے وہ سارا 12 وولٹ کا ہے. صرف کمپریسر جو ہے وہ چلتا ہے آپ کا 220 وولٹ پہ اے سی کرنٹ پہ, اور جو ادھر اندر ہے وہ سارا 12 وولٹ کا سرکٹ ہے. تو آپ جو ہے اگر دیکھیں تو اس میں آپ اگر بجلی چلی بھی جاتی ہے تو یہ انٹرنل جو فین ہے جو بلوور ہے اندر کا وہ کیونکہ 12 وولٹ کا وہ آسانی سے بیٹری پہ چل سکتا ہے. یعنی آپ کو سوئے ہوئے ڈسکمفرٹ فیل نہیں ہوگی کہ بھئی بجلی چلے گی, اور یہ آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے اس کو ہیومڈٹی اپ کرنے میں پورے کمرے کی. تو جب تک ہیومڈٹی اپ ہوگی اور آپ کو ڈسکمفرٹ فیل ہوتی ہے, تو ہمارے یہاں عام طور پہ واپڈا نے اصول بنایا ہوا ہے کہ وہ 1 گھنٹہ بجلی جاتی ہے اور 1 گھنٹہ آتی ہے, تب تک اے سی دوبارہ آن ہو جائے گا کمپریسر, اور کولنگ جو ہے اس کی وہ والا افیکٹ آئے گا. تب تک یہ جو ایویپوریشن سے کولنگ ہے یہ آتی رہے گی. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی, اس سے آپ کا بجلی کا بل آدھا ہو جائے گا. اب کیونکہ 4 ڈگری بہت ڈفرنس ہوتا ہے, یعنی آپ کا اگر آپ یوں کہہ لیں کہ باہر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 32-33 ڈگری پہ ہے, آلدو کہ یہ ہوتا نہیں ہے. عام طور پہ جو ہے وہ جہاں پہ آپ کولر رکھتے ہیں تو وہاں پہ باہر کا اگر 36 بھی ہو جائے تو 4 ڈگری آپ کے کولر نے کم کر دیا, اور اس کے آگے جا کے وہ شروع ہوگا. اگر 26 پہ آپ سیٹ کریں گے تو 32 ڈگری باہر کا جو ٹیمپریچر ہوگا وہ آ کے ہوا ان کر رہا ہوگا, وہ جو ڈیوائس ہے وہ دے رہا ہوگا 28 ڈگری پہ, یا آپ کا 26 ڈگری پہ اگر آ رہا ہے تو 26 ڈگری پہ تو یہ کمپریسر نے آن ہی نہیں ہونا, وہاں تک آپ ویسے کمفرٹیبل ہوں گے. لیکن جیسے ہی وہ اس یعنی 32 ڈگری سے 34 یا 36 ڈگری پہ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ 32 ڈگری تک جو ہے وہ ڈیوائس کم کر دے گا, اور باقی جو ہے وہ اے سی کم کرے گا, اور اس طرح اے سی تھوڑی دیر کے لیے چلے گا. گھنٹے میں فرض کریں وہ 15 منٹ چلے گا اور 45 منٹ اس کا کمپریسر آف رہے گا, لیکن باقی جو اس کا ڈسپلے وغیرہ یہ وہ ہے وہ ویسا ہی آتا رہے گا. تو اس طریقے سے اس کا ثبوت بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں کہ ساون بھادوں میں آپ کا اے سی بہت زیادہ کولنگ کر رہا ہوتا ہے, یعنی جب ہوا میں ہیومڈٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو کولنگ بڑھ جاتی ہے, اور آپ کا حالانکہ آپ نے تھرموسٹیٹ تو اسی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے, آپ نے چھیڑا بھی نہیں ہوتا, تو وہ کیسے بڑھتی ہے؟ اس میں یہی چیز آ جاتی ہے کہ ہوا میں ہیومڈٹی زیادہ ہو جاتی ہے. جب ہیومڈٹی جو ہے وہ کیا ہے, وہ پانی ہے, ویپرز ہیں, باریک ویپرز ہیں, وہ جب کنڈینسر میں سے گزرتے ہیں تو اس کو کول کر دیتے ہیں, زیادہ کولنگ آتی ہے ایفیکٹ. یعنی وہ باریک ویپر جو ہیں وہ اے سی ہوا سے اندر پھینک دیتا ہے, اور پانی جب زیادہ کول ہوگا تو آپ کو فیلنگ زیادہ آتی ہے بنسبت اے سی ہوا کے. ہوا سے کیونکہ پانی زیادہ ڈینسٹی رکھتا ہے تو وہ ویپر جب آپ کے منہ سے یا ہاتھ سے یا آپ کے جسم سے ٹکراتے ہیں تو آپ کو کولنگ ایفیکٹ زیادہ آتا ہے. اسی لیے ساون بھادوں میں اے سی بہت زیادہ کولنگ کرتے ہیں, اور جو کولر ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہیومڈٹی پہلے ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے ایئر کنڈیشنر کا ایک تو وہ ویسٹ پانی جس کے نیچے آپ نے بالٹی رکھی ہوتی ہے یا اس کو ڈرین کرنا پڑتا ہے, ادروائز کیچڑ پھیل جاتا ہے, وہ ختم ہو جائے گا. بجلی کا اس میں کوئی زیادہ استعمال نہیں ہے کیونکہ اس میں ٹوٹل جو موٹریں استعمال ہوئی ہیں 12 وولٹ کی ہوئی ہیں, اور اس طریقے سے آپ کو فلٹر جو آپ سروس کرواتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ وہ پانی کے اندر جو تھوڑی بہت ڈسٹ ہے وہ ڈیزالو مسلسل واش ہو رہا ہوگا آپ کا کنڈینسر, اور اس طریقے سے یہ آپ کے لیے ایک بجلی کی بچت کا آسان طریقہ ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی بجلی کا بل کم ہوگا, ملک کا فائدہ ہوگا کہ بجلی کی ضرورت جو ہے لوڈ شیڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ٹرانسفارمر پہ بوجھ کم پڑے گا. اکثر گرمیوں میں یہی ہوتا ہے کہ پورے کلونی کی یا پورے محلے کی بجلی چلی جاتی ہے کہ جی لوڈ زیادہ پڑا, ٹرانسفارمر ہی جل گیا, اور واپڈا اس کو چینج کرنے میں کئی دن لگا دیتا ہے. تو ان دنوں ان لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے وہ مجھے پتہ ہے, ایک دفعہ میرا بھی جل گیا تھا. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک اچھی انوینشن ہے, لیکن میں ڈسپلے اس لیے نہیں کر رہا کہ پہلے وہ جو لوگ ہیں وہ پلوان جو پہلے بڑے اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں پہلے وہ اپنا کر لیں, کیونکہ میں جب کرتا ہوں تو اس کے بعد لوگ اس میں اپنی ان پٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, جی نہیں جی یہ ایسے نہیں تو ایسے نہیں. بھئی آپ پہلے اصول میں نے بتا دیا, اب آپ نے اگر ڈیولپمنٹ کیے تو پہلے آپ میرے سے شیئر کریں,
اس کے بعد اگر وہ اس قابل ہوگی تو میں خود آپ کو پروموٹ کروں گا، لیکن پہلے آپ اپنے ڈیولپمنٹ شیئر کریں۔ جب میں کر دیتا ہوں تو پھر کولمبس نے جب امریکہ دریافت کیا، میں واقعہ سنا دیتا ہوں، تو ہر بندے نے یہ کہا کہ یہ کون سا کام کیا ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کشتی دیں، ہم امریکہ کو ہاتھ لگا کے آ جاتے ہیں۔ تو اس کو بڑا دکھ ہوا، تو اس نے ان سارے جو لوگ تھے ان کو ایک کھانے پہ بلایا، اور اس میں اس نے ٹیبل پہ کہا کہ میں نے ایک اور ڈیولپمنٹ کی ہے، تو آپ نے اگر پہلے یہ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا جی کیا؟ اس نے لانگ کوٹ میں انڈا رکھا ہوا تھا مرغی کا، اس نے کہا ٹیبل پہ رکھ دیا کہ کوئی اس کو سیدھا کھڑا کر دے، تو کوئی بندہ بھی نہیں آیا۔ اس نے کہا جی اب میں کروں؟ انہوں نے کہا جی کریں۔ اس نے تھوڑا سا اس کو پچکا دیا، چوٹ لگائی تو وہ نیچے سے پچک گیا، اس نے کھڑا کر دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے۔ تو کولمبس نے جواب دیا کہ پہلے کر لیتے، پھر اب کیوں کر رہے ہو؟ تو اس مثال کے ساتھ میں اب آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے جو پروگرام میں ہے میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، تو آپ خود دیکھیے گا، اور اس پہ کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، ہم اس کو صرف 15,000 روپے میں آپ کو کر کے دے سکتے ہیں، جس میں موٹریں بھی شامل ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن اگر آپ انورٹر اے سی لیتے ہیں تو وہ آج کل اس کی قیمت 95,000 سے بھی ایکسیڈ کر گئی ہے۔ تو آپ پرانا اے سی جو ہے وہ بیچتے ہیں 20,000 کا، 15,000 کا، 14,000 کا، صرف بجلی کے بل کی وجہ سے، اور 95,000 کا آپ انورٹر اے سی لیتے ہیں، جبکہ انورٹر اے سی اس وقت کام کرتا ہے جب مسلسل چلتا رہے۔ اگر بار بار بجلی اوپر نیچے ہو رہی ہے، ٹرپ کر رہی ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو 95,000 روپے جو آپ بھریں گے، یا اب جب سیزن آئے گا تو اس سے بھی اوپر چلی جائے گی قیمت، تو وہ ایک اچھا خاصا آپ کی جیب پہ بوجھ پڑے گا۔ ادھر صرف 15,000 روپے آپ نے پرانے اے سی پہ خرچ کرنا ہے، تو آپ بجلی کے اس لمبے چوڑے بلوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔